الف لیلا مچھر اور جن۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا، جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت ہی مچھلیاں آ گئیں۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا، پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی، تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال ڈالا۔ خداوند، آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈالا، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر ڈالتا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا، کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک سربمبر پیتل کا گھڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا، اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی، میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان ناراض ہو کر مجھے گھڑے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو میں اس کو خزانہ سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے نہ رہا کیا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت میں نجات دیتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی، تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور مار دوں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح ہلاک کر دوں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیما سنائے ہیں، ممکن ہے یہ صحیح ہوں، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا، مجھے چھوٹا سمجھتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے گھڑے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان کی پھر مہر لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک
قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اسے اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا۔ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تیرے فریب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، غور سے سن۔